بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں دوستو؟ میں ہوں ادریس الرحمن، لیڈرشپ گپ شپ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم میں سے ہر شخص کو زندگی میں تبدیلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا بعض اوقات ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمیں قبول کرنا ہوتا ہے۔ تو آج کے موضوع پہ آنے سے پیشتر، اگر آپ نے ابھی تک لیڈرشپ گپ شپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو لیڈرشپ گپ شپ کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے موضوعات اور نئے انسائٹ آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں۔ تو آج کا موضوع ہے کہ ہاؤ چینج ہیپنس، تبدیلی کیسے آتی ہے۔ خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں تبدیلی کی بہت باتیں ہو رہی ہیں، یہاں نئے پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو جو لوگ تبدیلی کے خواہاں ہیں اور جو چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تبدیلی آئے، تو ان لوگوں کے لیے بطور خاص اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ ایک کتاب پر مبنی ہے جو کہ بڑی شورا آفاق کتاب ووز موو مائی چیز، جو کہ ڈاکٹر اسپینسر جانسن نے لکھی ہے، پر مبنی ہے۔ یہ کتاب ایک سٹوری کی صورت میں ہے، اور اس میں ایک سٹوری کی صورت میں ہے کہ تبدیلی کیسے واقع ہوتی ہے۔ اس کہانی میں 4 کردار ہیں: سنف، سکری، ہیم اور ہا۔ سنف اور سکری جو ہے یہ 2 چوہے ہیں، اور ہیم اور ہا یہ 2 لٹل کریچر ہیں۔ یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس دنیا میں موجود لوگ، چاہے وہ جس عمر کے ہوں، جس خطے میں رہتے ہوں، جس قومیت سے تعلق رکھتے ہوں، جس قبیلے یا مسلک سے تعلق ہو۔ یہ 4 کردار ایک میز جو ہے وہ بیسیکلی ایک بھول بھلیاں ہے، یعنی ایک دنیا ہے جس میں ہم کام کرتے ہیں، جس میں ہم رہتے ہیں، جس میں ہم اپنے خواب تلاش کرتے ہیں، جس میں ہم اپنے خوابوں کو معنی دیتے ہیں، جس میں ہم اپنے مقاصد کو اچیو کرتے ہیں۔ اس کہانی میں ایک اور چیز ہے، بلکہ وہ چیز ہی ہے۔ چیز ریپرزینٹ کرتی ہے کہ ہم زندگی میں کیا چاہتے ہیں۔ وہ یا تو جاب ہو سکتی ہے، وہ ریلیشن شپ ہے، وہ منی ہے، وہ ایک بڑا گھر ہے، وہ ایک ہماری آزادی، ہماری صحت، ہماری پہچان، ہمارا اسپریچول پیس، یا جو کہ زندگی میں ہم چاہتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس کہانی میں یہ 4 کردار یعنی سنف، سکری، ہیم اور ہا ایک میز میں چیز کی تلاش کرتے ہیں۔ اب بیسیکلی ہم سنف اور سکری کو دیکھتے ہیں۔ سنف اور سکری یعنی سنف اپنی سونگھنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس سے وہ چیز تلاش کرتا ہے، اور سکری جو ہے وہ جس ڈائریکشن میں چیز ملنے کا امکان ہے وہاں تیزی سے جاتا ہے۔ جبکہ ہیم اور ہا ایک چھوٹے انسان ہیں، اور اپنے کمپلیکیٹڈ تخیل اور برین کے ذریعے وہ چیز کو ڈھونڈتے ہیں۔ وہ اپنے ماضی سے سیکھتے ہیں، اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں، اور اس کی بیس پہ ڈیسیژن کرتے ہیں۔ بعض اوقات ان کے ڈیسیژن صحیح ثابت ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے انسانی جو طاقتور نظریات ہیں وہ غالب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سنف اور سکری اپنے ایرر اور ٹرائل میتھڈ کے ذریعے چیز کو ڈھونڈتے ہیں، اور اگر ایک جگہ چیز نہیں ملتی تو دوسری جگہ چیز کے لیے جاتے ہیں۔ تو اب روٹین یہ ہے کہ سنف اور سکری اور ہیم اور ہا نے اپنے اپنے طریقوں سے میز میں چیز ڈھونڈ لی ہے اور اسے انجوائے کر رہے ہیں۔ اب سنف اور سکری کی روٹین یہ ہے کہ انہوں نے میز میں سیکشن سی میں چیز ڈھونڈ لی ہے، اور وہ صبح سویرے جلدی اٹھتے ہیں اور اپنے کاسٹیوم میں سیکشن سی میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچ کر اپنے جوتے اپنے گلے میں لٹکا لیتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت ان کے جوتے انہیں مل جائیں۔
اور وہ چیز انجوائے کرتے ہیں اور شام کو اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں۔ ہیم اور ہا کی بھی یہی روٹین تھی کہ وہ صبح ارلی مارننگ اپنے کاسٹیوم میں میز میں پہنچ جاتے ہیں اور چیز کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن بعد میں ان کی روٹین میں تھوڑی سی تبدیلی آئی۔ دیر سے میز میں پہنچنے لگے اور ان سستگی سے اور آہستگی سے تیاری کرتے، اور اس چیز سے قطع نظر کہ میز میں چیز کہاں سے آتی ہے یا کون چیز لاتا ہے، وہ چیز کو انجوائے کرتے۔ انہوں نے اپنا گھر بھی سیکشن سی کے قریب شفٹ کر دیا تھا۔ حسب دستور ایک دن سنفکس کری، جب سیکشن سی میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سیکشن سی میں چیز نہیں ہے۔ انہیں اس چیز کی کوئی حیرت نہ رہی، کیونکہ پچھلے کئی دن سے وہ محسوس کر رہے تھے کہ سیکشن سی میں چیز کی مقدار اور سپلائی میں کمی آ رہی ہے۔ اس لیے انہوں نے وہاں سے موو کیا اور ایک اور اگلے سیکشن میں چیز ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ اس دن قدر دیر سے ہیم اور ہا جب سیکشن سی میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں چیز نہیں تھی، جس پہ انہیں بڑا تعجب ہوا، اور خاص طور پہ ہیم نے تو بہت شور مچایا کہ میری چیز کہاں گئی، کون میری چیز لے گیا، میری چیز مجھے واپس چاہیے، میں اپنی چیز لے کے رہوں گا۔ سارا دن ہیم اور ہا اسی حیرانگی اور پریشانی میں رہے کہ ان کی چیز کون لے گیا ہے۔ اس رات ہیم اور ہا بھوکے اپنے گھر لوٹے اور سو گئے۔ اگلے دن ہیم اور ہا اس امید اور اس آس پر میز میں واپس آئے، سیکشن سی میں واپس آئے کہ شاید حالات بدل گئے ہوں، لیکن حالات ویسے کے ویسے تھے، یعنی سیکشن سی میں چیز نہیں تھی۔ ہیم اور ہا کیونکہ اپنے برین کا استعمال کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے گھر میں دیواروں پر کچھ اقوال زری بھی لکھے ہوئے تھے۔ تو جب سیکشن سی میں ان کو چیز نہیں ملی اور اس رات وہ بھوکے سوئے، تو اس رات دی مور امپورٹنٹ یور چیز از ٹو یو، دی مور یو وانٹ ٹو ہولڈ، جتنی اہم چیز آپ کے لیے ہے اتنا ہی اہم ہے کہ اس پر آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ جب اگلے دن ہیم اور ہا سیکشن سی میں اس پریشانی میں تھے کہ ان کی چیز کہاں گئی، تو یک ہا کو یہ خیال آیا کہ سنیف اور سکری نظر نہیں آ رہے، تو اس نے ہیم سے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے، کچھ ایسی انفارمیشن ہے جو ہم نے؟ ہا نے دیوار پر لکھا، جبکہ وہ سادہ سے چوہے ہیں، وہ کیا بات ہے جو ان کے علم میں ہے، جبکہ ہم ان سے بہت سمارٹ ہیں اور ہمارے پاس برین بھی ہیں۔ ہا نے تجویز دی کہ ہمیں اس صورتحال کا تجزیہ کرنے کی بجائے ہمیں سیکشن سی سے نکل کر دیکھنا چاہیے اور چیز کو ڈھونڈنا چاہیے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو وہ قدرے آرام کی کیفیت میں تھا۔ اسی کیفیت میں ہا نے دیوار پر لکھا، If you do not change, you become extinct۔ اگر آپ تبدیل نہیں کرتے تو آپ اپنا وجود بھی کھو دیتے ہیں۔ اسی اثنا میں جب ہیم اور ہا اسی تجسس میں تھے، اسی کشمکش میں تھے کہ ان کی چیز کہاں گئی، سنف اور سیکشن در سیکشن گھومتے ہوئے نئی چیز کی تلاش کرتے تھے، اور ایک سے دوسرے سیکشن میں جاتے ہوئے آخرکار وہ سیکشن این میں پہنچ گئے، جہاں انہیں چیز کا بہت بڑا ذخیرہ ملا، انہیں اتنا بڑا ذخیرہ جو کہ انہوں نے آج سے پیشتر نہیں دیکھا تھا، اور وہ اس کی خواہش بھی رکھتے تھے۔ ہا اس حوالے سے پرجوش تھا کہ اسے سیکشن میز میں جا کر نئے سیکشنوں میں جا کے چیز کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس لیے ہا نے دیوار پر لکھا، What would you do if you were not afraid؟ اب کیا کریں گے جب آپ خوف زدہ نہیں ہوں گے؟ ہا کو اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ تبدیلی سے اسے حیران نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا اور اس کے علم میں تھا، اسے تبدیلی کا ادراک ہونا چاہیے تھا۔ وہ آرام کے لیے رکا اور اس نے دیوار پر لکھا، Smell the change often so that you know when the cheese is getting old۔ آپ کو اکثر چیز کو سونگھتے رہنا چاہیے تاکہ آپ اس چیز کو احساس ہو کہ وہ کب پرانی ہو رہی ہے۔ ہا نے ہیم کے بارے میں سوچا کہ ہیم کیا ابھی تک اپنے خوف سے باہر نکل چکا ہوگا، اور کیا وہ سیکشن سی سے باہر نکل کر چیز کی تلاش کر رہا ہوگا۔ دیوار پر لکھا کہ موومنٹ ان اے نیو ڈائریکشن ہیلپس یو فائنڈ نیو چیز۔
آپ کا ایک نئی ڈائریکشن میں سفر آپ کو ایک نئی چیز کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں نے جب میز میں چلنا شروع کیا تو ان تاریک رستوں پہ چلتے ہوئے اس نے when you move beyond your fear you become free، کہ جب آپ اپنے خوف کی حد سے باہر نکلتے ہیں تو آپ بہت پراعتماد ہوتے ہیں۔ اسی اعتماد کے زیر اثر ہاں نے یہ تصور کی تخیل کیا کہ وہ نئی چیز کو پا چکا ہے اور اسے انجوائے کر رہا ہے۔ اس نے لکھا Imagining myself enjoying new cheese or I find it leads to it، کہتے ہیں یہ اس بات کا تصور کہ آپ ایک نئی چیز کو انجوائے کریں ہیں جب کہ وہ بھی آپ نے اس کو نہیں پایا، آپ کو چیز کی طرف لے جاتی ہے۔ ہاں اس بات پر حیران تھا کہ اس نے ہمیشہ سے یہی سوچا تھا کہ تبدیلی بدتر صورتحال سے دوچار کرتی ہے، لیکن اب اس کا خیال بدل رہا تھا اور اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ تبدیلی ایک نئی سمت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس تصور سے ہاں کے قدم میز میں تیزی سے چلنا شروع ہوئے اور وہ ایک سیکشن میں پہنچا، لیکن وہاں چیز نہیں تھی۔ ہاں نے دیوار پر لکھا The quicker you let go of old cheese, the sooner you find the new cheese۔ جتنی جلدی آپ پرانی چیز سے چھٹکارا پاتے ہیں اتنا جلد آپ کا نئی چیز سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہاں واپس سیکشن سی میں گیا اور ہیم کو موٹیویٹ کیا کہ اس کے ساتھ چلے، لیکن ہیم باضد تھا کہ اسے وہ پرانی چیز چاہیے۔ ہاں مسکرایا اور اس نے لکھا It is safer to search the new cheese in the maze rather than to remain cheeseless situation۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کو ایک نئی چیز کی تلاش کے لیے نکلنا چاہیے بنسبت یہ کہ چیز بغیر چیز کی صورتحال میں رہ جائے۔ آپ کو اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ دماغ میں جو خوف پالا جاتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے بنسبت کہ جو اصل میں ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جو حقیقت میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تبدیلی ایک فطری چیز ہے، وہ یہ ہو کر رہتی ہے اگر آپ اسے قبول کریں یا نہ کریں، اور تبدیلی اس وقت حیران کن ہو جاتی ہے جب آپ اس کو محسوس نہیں کرتے۔ اولڈ بلیف ڈو ناٹ لیڈ ٹو نیو چیز، پرانے خیالات سے آپ نئی چیز کو نہیں پا سکتے۔ ہاں کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے نئے خیالات چیز کے سفر میں اس کے بہت مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ You see, when you can find new cheese and enjoy it, then you change your course۔ یعنی جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نئی چیز کو تلاش کر سکتے ہیں اور اس سے لطف اٹھا سکتے ہیں تو یقیناً آپ اپنا راستہ بدلتے ہیں۔ ہاں نے امید ظاہر کی کہ وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے اور جلد ہی اسے ایک نئی چیز مل جائے گی، اور اسے اس بات کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ اس پہ دیوار پہ لکھی ہوئی تحریریں ہیم کے لیے مددگار ثابت ہوں گی جب وہ تبدیلی کے لیے کے رستے پر نکلے گا۔ نوٹسنگ اسمال چینجز ارلی ہیلپس یو ٹو اڈاپٹ ٹو بگر چینجز دیٹ آر ٹو کم۔ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کو محسوس کرنا اور ان کو سمجھنا آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے، جبکہ جو بڑی تبدیلیاں جو کہ وقت کے ساتھ آ رہی ہیں۔ ہاں اسی شد و مد میں چلتا رہا اور میز میں رستے بدلتا رہا اور سیکشن در سیکشن ڈھونڈتا ہوا آخر کار وہ سیکشن این پر پہنچ گیا جہاں اس کی ملاقات سنیف اور سکری سے ہوئی۔ سنیف اور سکری نے اسے خوش دلی سے خوش آمدید کہا۔ اپنے نئی چیز کو پانے پر ہاں نے لکھا چینج ہیپنس، چینج واقع ہو کے رہتا ہے۔ اینٹیسپیٹ چینج، تبدیلی کا ادراک کریں۔ مانیٹر چینج، تبدیلی کا معائنہ کرتے رہیں۔ اڈاپٹ ٹو چینج کوئکلی، تبدیلی کو اپنانے میں تیزی دکھائیں۔ انجوائے چینج، تبدیلی سے لطف اٹھائیں۔ اینڈ بی ریڈی ٹو اڈاپٹ ٹو چینج کوئکلی اینڈ انجوائے اٹ، تبدیلی کو اپنانے کے لیے تیزی دکھائیں اور اس کے لیے تیار رہیں اور اس سے لطف اٹھائیں۔ تو دوستو بھائیو، یہ کہانی، اس میں آپ خود تعین کریں کہ آپ اس کہانی میں سے کس کردار یعنی سنیف، سکری، ہیم اور ہاں میں آتے ہیں، اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو آپ کا ریئیکشن کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی جس سے آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیسے آتی ہے، اور آج کل ہمارے ہاں جو لوگ تبدیلی کے خواہاں ہیں انہیں اس سارے منظرنامے کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھا آج کا
لیڈرشپ گپ شپ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ خوش رہیں اور صحت سلامتی سے رہیں اور خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لائیں اور اس کہانی کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور تبدیلی کو خوش آمدید کہیں۔